اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کے دوران وزیر اعظم کے خلاف حکومتی جماعت کے اراکین کو ووٹ ڈالنے سے روکنے کے لیے آرٹیکل 63A کے استعمال پر متضاد قانونی آراء سامنے آ رہی ہیں، لیکن بظاہر یوں لگتا ہے کہ حکومت کا یہ ہتھیار مؤثر ثابت نہیں ہوگا کیونکہ اس کی آئینی حیثیت مشکوک ہے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے اعلان کیا ہے کہ فلور کراسنگ کرنے والوں کے خلاف موقع پر آئین کی شق 63A کے تحت کارروائی کی جائے گی اور یہ اسپیکر کا اختیار ہے کہ وہ منحرف ہونے والے رکن اسمبلی کا ووٹ گنے یا نہ گنے۔ فواد کے اس موقف کے بعد 3 اہم آئینی سوالات کھڑے ہو گئے ہیں۔ پہلا یہ کہ کیا کوئی رکن اسمبلی اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دے سکتا ہے؟ دوسرا یہ کہ کیا کوئی پارٹی اپنے کسی رکن کو پالیسی کے خلاف ووٹ دینے سے روک سکتی ہے؟ تیسرا سوال یہ کہ کیا اسپیکر کسی ووٹ کو گننے سے انکار کر سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھا جانا ضروری ہے کہ فلور کراسنگ کا مطلب کیا ہے اور سیاسی جماعتیں اپنے ارکان کے کس عمل کو فلور کراسنگ مانتی ہیں۔ سادہ الفاظ میں کسی منتخب رکن کا اپنی جماعت کو چھوڑ کر دوسری جماعت کے حق میں ووٹ دینا فلور کراسنگ تصور ہوتا ہے۔ پاکستان کی آئینی تاریخ پر بات کرتے ہوئے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی لیگل ایڈوائزر ریما عمر نے بتایا کہ 1973 کے آئین میں انحراف کرنے والے اراکین کے بارے میں شروع میں کوئی واضح شق نہیں تھی۔ 1997 میں نواز شریف کی دوسری حکومت کے دوران 14ویں ترمیم کے تحت سیاسی جماعت سے انحراف کرنے کے حوالے سے یہ شق یعنی 63A آئین کا حصہ بنائی گئی۔ اس شق کے تحت کسی بھی سیاسی جماعت کے رکن کے خلاف پارٹی کے خلاف ووٹ کرنے پر ڈسپلنری ایکشن ہو سکتا تھا۔ ریما عمر نے بتایا کہ اس شق کو آئین کا حصہ بنانے کا مقصد اس بات کا اطمینان کرنا تھا کہ حکومت کے کام کرنے کے طریقے یا کارروائی میں کوئی خلل نہ آ سکے۔ اس دوران بھی اس شق کے معنی خاصے جامع تھے، یعنی آپ سیاسی جماعت کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے یا بول سکتے تھے۔ نواز شریف کے دور میں انڈیا اور پاکستان کے اس قانون میں کوئی خاص فرق نہیں تھا۔ 14ویں ترمیم کے تحت پارٹی کے سربراہ کے پاس یہ طاقت تھی کہ وہ کسی رکن کو انحراف کرنے کے الزام میں برطرف کرے، لیکن سابق صدر اور فوجی آمر پرویز مشرف کے دور میں اس شق کا دائرہ مزید تنگ کیا گیا۔ اس دور میں اس شق کے تحت 17ویں ترمیم کے تحت یہ طے کیا گیا کہ تحریک عدم اعتماد کی ووٹنگ، وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے انتخابات اور آئینی ترامیم کے دوران اراکین اسمبلی کو پارٹی کے جاری کردہ احکامات کے تحت ہی ووٹ ڈالنا ہوگا۔ اب فواد چودھری نے دھمکی دی ہے کہ اگر اسپیکر قومی اسمبلی کو لگے کہ کسی رکن نے پارٹی چھوڑ دی ہے تو وہ اس رکن کا ووٹ نہیں گنیں گے، لیکن سینئر قانون دان اور PPP کے رہنما اعتزاز احسن کہتے ہیں کہ یہ تو آئین کے ساتھ مذاق ہے کہ اسپیکر یا کوئی بھی کسی ممبر کے ووٹ کو کینسل کر سکے کہ جی یہ اس کا ووٹ ہی نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ووٹ تو اس کا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ جو رکن اپنی پارٹی کی ہدایت کے خلاف ووٹ دے گا وہ بھی شمار ہوگا اور جس طرف اس کا رجحان ہوگا اسی طرف سمجھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر پارٹی کے خلاف بھی ہو تو اس کی گنتی ہوگی۔ اعتزاز احسن کا کہنا تھا کہ اسپیکر کا یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ کسی ووٹ کو ڈالے جانے کے بعد شمار نہ کریں۔ اعتزاز احسن نے کہا کہ جو لوگ یہ مشورہ دے رہے ہیں وہ وزیر اعظم کے دشمن ہیں۔ سینٹ کے سابق چیئرمین رضا ربانی نے اس موضوع پہ بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک ماورائے آئین بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 63A جب ایک جرم ہوگا، اگر آپ اس کو جرم کہتے ہیں تب وہ عمل میں آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ممبر ووٹ پارٹی کے خلاف دے گا تو اس کے بعد 63A کے اندر ایک پورا طریقہ کار دیا ہوا ہے۔ رضا ربانی نے کہا کہ لہٰذا اسپیکر کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی ممبر کو اپنا ووٹ استعمال کرنے سے روکے۔ اس ووٹ کو استعمال کرنے کے بعد کیا نتائج ہوں گے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ووٹ کاسٹ ہوگا۔ اگلا اہم سوال یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف اپنے اراکین کو عدم اعتماد کا ووٹ ڈالنے سے روک سکتی ہے؟ سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر کے مطابق اس کا سادہ سا جواب ہے کہ پارٹی ایسا نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کہا کہ PTI اپنے اراکین کو نہیں روک سکتی۔ اگر وہ فرض کریں کہ روک لیں اور نااہل کرنے کا ریفرنس بھیج بھی دیں تو PTI کو اسمبلی میں وزیر اعظم کے حق میں اعتماد کے لیے مزید ووٹ درکار ہوں گے۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا نااہل کیے گئے ارکان کو نکالنے سے وزیر اعظم کے حق میں اعتماد کے لیے ووٹ کم پڑ سکتے ہیں؟ عرفان قادر نے کہا کہ ایسا بالکل ممکن ہے۔ اس وقت قومی اسمبلی میں PTI کی اکثریت ہے، اگر وہ اس اکثریت میں سے بیشتر کو نکال دیتی ہے یا ان کا ووٹ نہیں گنتی تو پھر اعتماد بحال کرنے کے لیے مزید ووٹ کہاں سے لائے گی؟
याद रहे कि कौमी असम्बली में वजीर आज़म पर अदम एतमाद के लिए अपोजिशन को 172 वोट चाहिए, जबकि अपोजिशन का दावा है कि उनके पास तमाम हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों के अरकान, PTI के बागी ग्रुप और दीगर इत्तेहादियों को मिलाकर 200 के करीब अरकान बनते हैं। इस वक्त ये चीमागोइयां भी जारी हैं कि अदम एतमाद तहरीक का नतीजा क्या निकलेगा। पीपल्स पार्टी के रुकन और साबिक सेनेटर फरहतुल्लाह बाबर ने बताया कि आईनी और कानूनी तरीक़ेकार पर अगर अमल किया जाए तो मामला काफ़ी सीधा सादा सा है, लेकिन इस वक्त वज़ीर आज़म गुस्से में लग रहे हैं और ऐन मुमकिन है कि वो खुद को बहाल करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करें। अगला अहम सवाल यह है कि किसी रुकने असम्बली को नाअहल करने का तरीक़ेकार क्या है। रीमा उमर के मुताबिक आइन के मुताबिक ये तरीक़ेकार रुकन असम्बली के वोट डालने के बाद ही शुरू होता है और माहिरीन के मुताबिक ये मरहला खासा तवील है, जिसके मुकम्मल होने में कई माह लग सकते हैं। 30 दिन के अंदर रुकन फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 60 से 90 दिन मजीद लग सकते हैं। रीमा उमर के मुताबिक पाकिस्तान के आइन में स्पीकर असम्बली की हैसियत पोस्ट ऑफिस से भी कम है। 18वीं तरमीम के बाद आइन की शिक 63A में ये वाज़े कर दिया गया है कि अगर कोई मेंबर कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली अपनी जमात के खिलाफ इन खास हालात में वोट करता है या वोट डालने से मना करता है तो जमात के सरबरा स्पीकर असम्बली को रुकन के मुनहरिफ होने का रेफरेंस देते हैं। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी मजीद वजाहत करते हुए कहा है कि आप किसी रुकन को बग़ैर सुने रेफरेंस नहीं दे सकते, जिसके लिए पार्टी सरबरा रुकन को पहले शोकाज नोटिस देते हैं। रुकन पार्टी सरबरा को जवाब देते हैं कि उन्होंने क्यों ये फैसला किया। इसके बाद पार्टी सरबरा डिक्लेरेशन या रेफरेंस स्पीकर को भेजते हैं, जिसके बाद स्पीकर रुकन के खिलाफ इसकी डिक्लेरेशन या रेफरेंस को इलेक्शन कमीशन में भेजते हैं। रीमा उमर ने कहा कि अगर किसी वजह से स्पीकर इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस नहीं भेजते तो अमूमी तौर पर यह ख्याल कर लिया जाता है कि अगले 2 दिन में वो इस रेफरेंस को ECP को भेज देंगे। इलेक्शन कमीशन के पास ये रेफरेंस पहुंचने पर वो रुकन कौमी असम्बली को सुनते हैं, जिसके बाद रुकन की नाअहली का हतमी फैसला इलेक्शन कमीशन के पास होता है। साथ ही रुकन कौमी असम्बली के पास ये हक है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपने खिलाफ दरख्वास्त या तहरीरी रेफरेंस को चैलेंज कर सकते हैं। इसकी एक बड़ी मिसाल PTI की साबिक रुकन आयशा गुललई की है। आयशा गुललई और इमरान खान के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस जमा कराने से पहले अपनी पार्टी रुकन को सुनना ज़रूरी है। लिहाजा कानूनी माहिरीन का कहना है कि हुकूमत को तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए अपने मेंबरान असम्बली को साथ मिलाना चाहिए, बजाय कि वो कानूनी मोशगाफियों की आड़ में छुपने की कोशिश करे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।